خالق و مالک وہی ہے، پوچھ لو قرآن سے، جس نے پیدا کر دیا ہے انسان کو انسان سے۔ ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے جو تمام مخلوق کو پالنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والے بادشاہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی طاقتیں دی تھی جن کے بارے میں سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ سوجھ بوجھ، عقل اور سمجھ رکھتے تھے۔ سامنے والے کی بات جلد سمجھ لیتے تھے، نتیجہ نکالتے اور فیصلہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے کم عمری میں اپنی دانائی کی باتوں اور قانون کا اصول بنا کر سب کو چونکا دیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز غصے میں بھرے ہوئے دو آدمی آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، اے نبی علیہ السلام، میرا غلے سے بھرا ہوا کھیت تھا، اس آدمی کی بھیڑ بکریاں اس میں گھس آئیں اور میری کھڑی فصل تباہ کر گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر فیصلہ سنایا۔ چرواہے کی غلطی سے کسان کا نقصان ہوا، اس لیے وہ اپنی بھیڑ بکریاں کسان کو دے، اس سے اس کا نقصان پورا ہوگا۔ پاس ہی بیٹھے سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے اپنے والد سے عرض کرنے لگے، ابا حضور، آپ علیہ السلام کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، مگر کیا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں ضرور دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ادب سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ چرواہے کے سب جانور کسان کو دیے جائیں، وہ ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کیا جائے، وہ اس میں ہل چلائے، اناج اگائے، جب فصل پک کر تیار ہو تب چرواہا کھیت کسان کو واپس کرے اور کسان بھیڑ بکریاں ان کے مالک کو لوٹا دے۔ اس طرح دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کی محنت پر پانی پھیرنا کیسا لگتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی حیات سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا اور طوطی اور طاؤس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے بوئی مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے اور ہر ایک بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زرافت کا بچا دیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھی۔ وہ تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر بھر کر دے، اور ان کی باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ کھانا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر آٹا بناتے تھے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ داروں اور درویشوں غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خدا سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے کہ یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں، اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔